یوں ملائک کریں معروض کہ ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے۔ امام عشق و محبت اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں، میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے اپنی مجرمانہ حالت کا اس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک مجرم کی حیثیت سے فرشتوں کی گرفت میں ہوں، اور وہ فرشتے مجھ سے حساب و کتاب لیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اے احمد رضا، تو نے کون سا کیا عمل کیا ہے، اور میں فرشتوں کی گرفت میں رہتے ہوئے اپنے آقا و مولا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اعانت کے لیے پکارتا ہوں اور شور مچاتا ہوں، اور میرے شور مچانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ میری جانب ہوتی ہے، اور سرکار اپنے خدام یعنی فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جا کر دیکھو کس نے یوں شور و غل مچا رکھا ہے، میری خبر لیجئے کہہ کر کس سے استعانت طلب کر رہا ہے، ہاں ذرا جا کر دیکھو کہ معاملہ کیا ہے، وہ پکارنے والا بے چین و بے قرار ہو کر کیوں روتا ہے۔ ارے میرے مقرب خادموں، اے فرشتوں، جاؤ جا کر دیکھو، اس پکارنے والے کی غائب درجہ بے چینی کی وجہ سے ہمارے خاطر دل کو ناگواری محسوس ہو رہی ہے، جاؤ اور تفتیش کرو کہ اس کی بے کسی اور بے چینی کی کیا وجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سن کر خدمت اقدس پر معمور ملائکہ میری طرف آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجرم کو حیثیت سے پوچھ پاچھ اور جانچ پڑتال کی مشکل مرحلے سے دو چار ہوں۔ میری اس حالت کا جائزہ لے کر تفتیش کرنے والے ملائکہ یعنی فرشتے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے کائنات کے مالک، یہ جو شور و غوغا ہے وہ ایک مجرم کا مچایا ہوا ہے، کیونکہ اس مجرم سے حساب اعمال لیا جا رہا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا تو نے کیا کیا ہے۔ یہاں تک تو حضرت رضا بریلی کے شعر کے معنی اور اس کے پس منظر کا ذکر ہوا۔ اس شعر کے مصرع ثانی میں حضرت رضا بریلوی نے کیا کیا ہے کا جملہ استعمال فرما کر قلم توڑ دیا ہے۔ ایک مختصر سے جملہ میں وسیع معنی پیدا کرنے کے ساتھ فن و ادب کے لحاظ سے ادبی نکات کو حسن اسلوبی کے ساتھ بیان کر دینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ بڑے بڑے ادیب اور کہنا مشق شاعر میں بھی ایسے موقع پر بغلیں جھانکتے ہیں۔ شعر میں استعمال شدہ جملہ کیا ہے کو دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اور دونوں طرح سے پڑھنے سے شعر کے حسن جمال میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ اس جملہ کو کیا ہے اور کیا ہے دونوں طریقوں سے پڑھنا صحیح ہے، اور دونوں طرح سے پڑھنے میں معنی و مفہوم اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے۔ اس جملہ میں اگر اس جملہ کو کیا ہے پڑھا جائے تو معنی یہ ہوں گے عمل کون سا کیا ہے، اور اگر کیا ہے پڑھا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ کون سا عمل کیا ہے۔ اس شعر میں لفظ کیا کا استعمال 3 مرتبہ کیا گیا ہے۔ تینوں لفظ کا کیا حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی ہیں، لیکن معنی و مطلب کے اعتبار سے متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر فن شاعری کی صنعت تجنیس کا عمل کا شعر ہے، جس کے لغوی معنی ہی سے عرض رسا اور عرض نواز اور سائل و مسئول کی حیثیت و منزلت اور جاہ و جلال کا خود بخود اظہار ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت رضا بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظ معروض کا استعمال فرشتوں کی گزارش کے سلسلہ میں فرمایا کہ فرشتے گزارش کرتے ہیں، اور گزارش کس سے کی جاتی ہے؟ جو اپنے سے بڑے ہوں، جو عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، عمل میں، عہدے میں، مرتبہ میں، جاہ و جلال میں، شان و شوکت میں اور قدر و منزلت میں وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ بڑوں سے گزارش کی جاتی ہے اور گزارش کرنے والا چھوٹا اور خادم ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں معروض یعنی گزارش کرنے والے فرشتے ہیں، اور جن سے گزارش کی جا رہی ہے وہ ذات گرامی افضل الخلق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو فرشتے خادم ہوئے اور حضور مخدوم ہوئے، فرشتے اس بارگاہ اقدس کے غلام ہوئے اور حضور فرشتوں کی مقدس جماعت کے بھی آقا و مولا ہوئے۔ اسی طرح نفس پرسش میں بھی یہی معنویت پوشیدہ ہے کہ پوچھنے والا حاکم منصف اور اختیارات پر پرکھنے والا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ محکوم مجرم اور بے اختیار ہوتا ہے، جیسے کہ کسی مجرم میں گرفتار شخص کو حکام اور پولیس پوچھ تاچھ کرتی ہے۔
دنیا کے مختلف ممالک کے قوانین کے اعتبار سے مجرم اقبال جرم کرتا ہے۔ اقبال جرم سے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اور انکار جرم میں جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوتا ہے۔ کذاب بیانی اور سچائی سے کامل طور پر منحرف ہو کر اس کا وکیل کورٹ میں مقدمہ لڑتا ہے اور اس مجرم کو چھڑاتا ہے، لیکن میدان محشر میں معاملہ ہی الگ ہے۔ یہاں احکم الحاکمین کی عدالت ہے، کوئی دنیاوی کورٹ نہیں۔ یہاں کذاب بیانی سے کام نہیں چلے گا، یہاں تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں و دیگر اعضائے بدن کو قوت گویائی عطا کی جائے گی اور جسم کے اعضاء خود اقرار کریں گے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں تو وکیل صاحب کورٹ میں مقدمہ چلاتے وقت جرم نامہ کے ہر لفظ پر بحث کر کے ہندی کی چندی کر کے ابتدا سے انتہا تک کذب پر مشتمل انکاری پہلو ہی اختیار کرتے ہیں، لیکن رب العالمین و احکم الحاکمین عز و جل کی عدالت میں اقبال جرم کے بغیر چارہ نہیں۔ اس عدالت میں صدق دلالت میں جو ہمارے شفیع المذنبین ہیں، وہ احکم الحاکمین کے دربار عدالت میں ہمارے جرم کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ اپنے امتیوں کے جرم و گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود بھی سزا سے بچائیں گے اور بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے رب العالمین، میری امت نے بے شمار گناہ کیے ہیں، تو رحیم و کریم ہے، تو رب العالمین ہے اور تو نے مجھ کو رحمت العالمین بنا کر شفاعت کبریٰ و مقام محمود کا منصب عالی عطا فرمایا ہے۔ اے احکم الحاکمین، تو نے مجھ کو اپنا حبیب و محبوب بنایا ہے۔ اے پروردگار عالم، میرے امتیوں کو بخش دے، ان کی خطائیں معاف فرما دے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ امام احمد رضا خان بریلوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث در باب شفاعت روایت فرمائی ہے۔ اس میں ہے کہ میں کھڑا ہو کر عرش کے نیچے جاؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا کہ ایسی حمد و ثنا مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہو اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ میں سجدہ کو طویل کروں گا یہاں تک کہ رب تبارک و تعالی فرمائے گا، یعنی اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو کہ دیا جائے گا اور شفاعت کرو کہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ شیخین نے حضرت انس سے اور امام احمد نے بسند حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔ امام احمد و ابو یعلا نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث روایت فرمائی ہے۔ شفاعت کے تعلق سے امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمان افروز کتاب بنام اسماع الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین تصنیف فرمائی ہے۔ اس کتاب سے کچھ احادیثیں بیان کی گئی ہیں جو اپنے وقت پر اور جن اشعار میں بیان کی گئی ہیں انشاءاللہ وہاں پر بیان کی جائیں گی۔ المختصر حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر اسناد کا ہے جس میں آپ نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس شعر سے ماقبل اشعار کا محصل تو اس شعر کی تشریح میں ذکر کر دیا ہے۔ اب شعر کے بعد کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ فرشتے جب بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے، مجرم سے پرسش ہے کہ تو بتا تو نے کیا کیا ہے، اور آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسل، بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر مچل جاؤں گا اور کہوں گا کہ لو وہ آیا میرا حامی، میرا غم خوار آ گئی جاں تن بے جاں میں، یہ آنا کیا ہے۔ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے۔ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے۔ صدقہ اس رحم کے اس پہ سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے چھڑایا کیا ہے۔ اے رضا جان عناد دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔